السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے صدف۔ ناول کی رائٹر ہیں رفعت سراج۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس دن جینیفر سمیزی سے نکلی تو تابندہ کو بس اسٹاپ پر بس کا منتظر پایا۔ تابندہ نے جینیفر کو دوستانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا تو وہ اس کے پاس چلی آئی۔ گھر جا رہی ہو؟ اس نے تابندہ سے پوچھا۔ ہاں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تابندہ نے اپنی اچک درست کرتے ہوئے سوال کیا۔ مدر ٹیریسا کے ہاں، انہیں دوائیاں پہنچانا ہے۔ میں بھی کل ان کے ہاں گئی تھی، اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، تابندہ نے بتایا۔ یسوع مسیح ان کی مدد کرے۔ جینیفر نے گلے میں جھولتی ننھی سی سلیب کو چھو کر سینے پر کراس بنایا۔ مجھے آپ سے شکایت ہے سسٹر، تابندہ نے کہا۔ آپ روزانہ مدر ٹیریسا کے ہاں جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں نہیں آتی۔ اوہ، جینیفر مسکرائی۔ ان کی تیمارداری کرنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ سمیزی آتے آتے رات ہو جاتی ہے، جینیفر نے وضاحت کی۔ امی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اچھی اچھی باتیں کرنے والی لڑکی اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئی۔ امی کو بولنا کسی دن ضرور آؤں گی، بس آ رہی ہے، اس نے بات کرتے کرتے دائیں جانب دیکھ کر بتایا۔ بس رکی تو دونوں سوار ہو گئیں، لیکن رش کے باعث صرف جینیفر کو سیٹ مل سکی تھی۔ اس نے تابندہ کو اس پر بٹھا دیا۔ جینیفر سے تابندہ کی دوستی اچانک ہی ہو گئی تھی۔ جس اپارٹمنٹ میں تابندہ رہتی تھی، اس سے نچلے فلیٹ میں مدر ٹیریسا قیام پذیر تھیں۔ وہ ریٹائرڈ پرنسپل تھی اور پاکستان میں ان کا کوئی نہیں تھا۔ وہ نہایت بے کسی اور بے بسی کے دن گزار رہی تھیں۔ سسٹر جینیفر ان کی تیمارداری کے لیے آیا کرتی تھیں۔ تابندہ اور اس کی ممی بھی ہمسائے کی حیثیت سے مدر ٹیریسا کی خیر خبر لینے آ جاتی تھیں۔ یوں ان کی سسٹر جینیفر سے ملاقات ہوئی تو وہ دونوں کو بھا گئی تھی۔ وہ کبھی اپنے حقوق کی بات نہیں کرتی تھی، اسے تو بس انسانیت کی خدمت کا جنون تھا، اور اس جنون کا بھی ایک خاص پس منظر تھا۔ سسٹر جینیفر چرچ کی جس اطفال گاہ میں پروان چڑھی تھی، اب اس سمیزی میں بچوں کی نگہداشت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پڑھا بھی رہی تھی۔ جینیفر کو سمیزی میں خود اس کی ماں نے داخل کیا تھا۔ اس کی وجہ جینیفر جانتی ہو یا نہیں، مگر فادر پال بخوبی جانتے تھے۔ جس طرح جناب مریم علیہ السلام بنت عمران کو ان کی والدہ نے ہیکل کی نظر کیا تھا، اسی طرح جینیفر کی ماں نے بھی جینیفر کو کلیسا کی نظر کر دیا تھا۔ وہ کٹر رومن کیتھولک تھی اور اس کی پرورش بھی ایک نن نے کی تھی، جو اسے غذا تو ناپ تول کر دیا کرتی تھی، مگر انسانیت کی خدمت کا درس بہت زیادہ۔ یہی وجہ تھی کہ زام پارسائی اس کے لہو میں رچ گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ گناہوں کے کیچڑ سے لت پت لوگوں کی اس بھیڑ میں وہ اس کی قبیل کے دوسرے افراد آسمانی تحفے ہیں۔ لیکن ایک روز پروٹسٹنٹ عقیدے کے ایک نوجوان نے اس کے قائد پر محبتوں کے گلاب ڈال دیے اور وہ اپنا تن من ہار بیٹھی۔ اس کی مدر نے اس سے منہ موڑ لیا، اس کے قبیلے نے اسے اچھوت گردانا اور جہنم واصل ہونے کی نوید سنائی، لیکن اس نے تو ایک نئی دنیا پائی تھی جس کا اپنا ایک نشہ تھا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ جب یہ نشہ کم ہوا تو اسے احساس جرم ستانے لگا، اور ایک روز اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کے سامنے جناب مریم علیہ السلام کی قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ اپنے وجود میں پرورش پانے والے بچے کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ اگر لڑکا ہوا تو وہ اسے چرچ کا حصہ بنا دے گی، اور اگر لڑکی ہوئی تو وہ اسے کسی سمیزی کی نظر کر دے گی، جہاں ایک دن وہ سب سے معزز ہستی بن جائے گی۔ پھر یوں ہوا کہ خدا نے اس کی گود میں نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی جینیفر ڈال دی۔ تب اس نے جینیفر کے پروٹسٹنٹ باپ کو اپنی منت کا حال بتا دیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ احساس جرم سے اندر ہی اندر بہت ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ اب اگر یہ منت پوری نہ کی گئی تو وہ ختم ہو جائے گی، مر جائے گی۔ جینیفر کا باپ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور اس نے بیوی کی بات مان لی۔ یوں جینیفر کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب جینیفر کا باپ مر چکا تھا اور اس کی ماں متحدہ امارات کی کسی ریاست میں ملازمت کر کے جینیفر کے 2 بھائیوں اور ایک بہن کی پرورش کر رہی تھی۔ جینیفر مدر ٹیریسا کے اپارٹمنٹ کی سمت بڑھی تو فاروق بالکنی کی ریلنگ پر کونیاں جمائے اپنے مخصوص لاوبالی انداز میں جھکا۔ سگریٹ کا دھواں اسٹیم انجن کی طرح چھوڑ رہا تھا۔ جینیفر کو تابندہ نے بتایا تھا کہ فاروق بھائی امی سے چھپ کر سگریٹ پیتے ہیں۔ فاروق کی تیز نظروں نے اس کا پھر پیچھا کیا تھا، نہ جانے وہ کیا کھوجنا چاہتا تھا۔ اسے فاروق کی نظروں سے الجھن اور کوفت محسوس ہوتی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ تو یوں ہوتا تھا کہ اس کے سفید لباس پر نظر پڑتے ہی ہر مذہب اور عقیدے کا انسان احترام سے نظروں کا رخ موڑ لیتا تھا۔ کم از کم اس نے خود تو یہی محسوس کیا تھا۔ اب یا تو یہ شخص گمراہ تھا یا اس کے اخلاق کی ابھی مکمل نشوما نہیں ہو پائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں رب عزوجل سے پناہ مانگتی ہوئی کال بیل کا بٹن دبانے لگی۔ اتنے میں غالباً فاروق نے تابندہ کو اطلاع کر دی تھی۔ اس سے قبل کہ مدر ٹیریسا دروازہ کھولتی تابندہ بالکنی سے جھانکی۔ ہیلو سسٹر، گاڈ بلیس یو تابندہ، وہ جواباً دعا دے کر مسکرا دی۔ اوپر آئیے گا نا؟ تابندہ نے پوچھا۔ اس نے بالکنی پر نظر ڈالی۔ وہ گمراہ انسان اب وہاں نہیں تھا۔ تم ہی نیچے آ جاؤ، مدر ٹیریسا کا دل بھی بہل جائے گا اور خدا تمہیں اجر بھی دے گا۔
کلیسا سے باہر آ کر سودے بازی سکھاتی ہوں مس جینیفر، فاروق کی آواز آئی۔ وہ غالباً تابندہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اسی دم مدر ٹیریسا نے دروازہ کھول دیا۔ جینیفر اس گنہگار انسان کی بات نظر انداز کر کے اندر چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد تابندہ بھی وہیں آ گئی۔ اس نے جینیفر کے بے حد حسین ہاتھ تھام کر معذرت خواہانہ انداز میں کہا، سسٹر، فاروق بھائی کی عادت ہے مذاق کی، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ ارے نہیں تابندہ، تم بالکل ایکسکیوز نہ کرو، میں ایسا نہیں سوچتی، وہ اپنے مخصوص سادگی سے بولی۔ بس اسی لیے نہیں بنتی میری فاروق بھائی سے۔ مذاق کرتے وقت کبھی دوسروں کے جذبات اور احساسات کا پاس نہیں کرتے۔ نوٹی بوائے۔ مدر ٹیریسا کو بھی فاروق کا کوئی مذاق یاد آ گیا تو ہنس کر بولی، بوڑھے ہو رہے ہیں وہ، اور آپ بوائے کہہ رہی ہیں؟ تابندہ جل کر بولی۔ دراصل وہ جینیفر کا دل رکھنے کی خاطر فاروق کو زور و شور سے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ جب سے اس نے جینیفر کے حالات زندگی جانے تھے، اسے غیر شعوری طور پر ایک عجیب سی کیفیت اپنے وجود کے اندر محسوس ہوتی تھی جسے وہ ہمدردی کا نام دے سکتی تھی۔ معلوم ہے میں آپ کو اوپر کیوں بلا رہی تھی؟ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تابندہ نے جینیفر کو بتایا۔ او گاڈ! کیا ٹربل ہے؟ اس کا معصوم دل دکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ مدر ٹیریسا سے مخاطب ہوئی، مدر، میں تابندہ کی ممی کو دے کر آتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ تابندہ، یہ کہہ کر وہ تابندہ سے بھی پہلے باہر نکل گئی تھی۔ اوپر پہنچی تو فاروق راستے ہی میں مل گیا۔ ممی کہاں ہیں؟ وہ اس کی تیز چبھتی ہوئی نظروں سے بوکھلا کر پوچھ بیٹھی، حالانکہ احساس پارسائی اور نیکی کے خیالات اس کے مضبوط سہارے تھے۔ وہ بلا کی خود اعتماد تھی کہ اس کا ضمیر ہر قسم کے علائج سے پاک تھا۔ نیکی کی راہ سے بھٹکانے والے گمراہ انسان نیکوکاروں کا امتحان ہوتے ہیں، لیکن نیکوکار بھی اٹل ہوتے ہیں، جینیفر نے سوچا۔ وہ راستے سے ہٹ گیا اور بولا، ہماری خالہ جان یعنی تابندہ کی امی بھی وہی ہیں جہاں اکثر خواتین پائی جاتی ہیں، یعنی اپنے بیڈ روم میں۔ اس شخص کو بولنے کا کس قدر شوق ہے، ذرا سی بات کو یہاں سے وہاں تک پھیلا دیتا ہے، اس نے سوچا۔ اسی دوران میں تابندہ بھی اوپر آ گئی اور وہ دونوں فاروق کو وہیں کھڑا چھوڑ کر اندر چلی گئیں۔ فاروق 2 سال کا تھا جب وہ تابندہ کی ماں کی آغوش میں آیا تھا۔ اس کی ماں تو اسے جنم دیتے ہی مر گئی تھی۔ 2 سال اس کی دادی نے اسے سنبھالا، لیکن جب وہ بھی سوئی منزل چلی گئی اور فاروق کے باپ نے دوسری شادی کر لی تو وہ بھانجے کو اس کے باپ اور اپنے شوہر کی رضامندی سے اپنے پاس لے آئیں۔ اس وقت تک تابندہ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تابندہ کے ابو نے شروع دن ہی کہہ دیا تھا کہ بچے کو لے تو آئی ہو مگر اس کی پرورش کا آغاز جھوٹ سے نہ کرنا، اس لیے کہ جب کسی کی زندگی کو سنوارنا ہی ہے تو سچ اور حقیقت کے ساتھ سنوارنا چاہیے۔ اس طرح نفسیاتی اور سماجی مسائل پیدا ہونے کا خدشہ کم ہوتا ہے، اور یوں بھی حقیقت پسندی مشکلات کا بوجھ ہلکا کرتی ہیں، بڑھاتی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یہ شروع دن سے تمہیں خالہ کہہ کر ماں سے محرومی کی حقیقت تسلیم کر لے تو اس کے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ باشعور ہونے کے بعد یہ دھماکہ مستقبل کے ایک کارآمد انسان کو بیکار بنا دے اور اس کی باقی زندگی انہی شکوک میں گزر جائے کہ کہیں یہ بھی جھوٹ نہ ہو، کہیں وہ بھی جھوٹ نہ ہو۔ انہوں نے اپنے شوہر کی بات پر عمل کیا تھا۔ یوں ابتدا ہی سے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تو تھے مگر حقیقتوں اور سچائیوں کے ساتھ تھے، ان کے درمیان ایک دوسرے سے متعلق کوئی شکوک نہیں تھے۔ حال ہی میں تابندہ یتیم ہوئی تھی مگر فاروق کی موجودگی نے اس گھر کو بہت ڈھارس دی تھی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا اور ایک فرم میں اسسٹنٹ مینیجر تھا۔ ایک بیٹے کی طرح وہ اپنی خالہ کا سہارا بنا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنا تمام بار اس پر ڈالتے ہوئے شرمندہ تھی۔ مبادا کہیں وہ یہ سوچے کہ ہم اس سے اپنے احسانات کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے تابندہ سے کہا کہ وہ گریجویشن کر چکی ہے، اب کہیں ملازمت کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ تابندہ کو ماں سے اتفاق تھا مگر فاروق نے تابندہ کے ملازمت کرنے پر سخت برا مانا تھا کہ اس کی موجودگی میں ان لوگوں کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن تابندہ نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، معذوروں کی طرح زندگی کیوں گزارے، بلکہ آج کل تو معذور لوگ بھی ذوق و شوق سے میدان عمل میں مصروف ہیں، اور یوں ویسے بھی آج کل عورت کا ملازمت کرنا معیوب بات نہیں رہی۔ اس طرح یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا زندگی کے دوسرے مرحلوں کی طرح۔ تابندہ کا آفس سمیزی سے نزدیک تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ جینیفر کے بہت قریب آ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان پرخلوص دوستوں کا سا رکھ رکھاؤ تھا۔ ان کی دوستی تنگ نظری اور تعصب و منافقت سے پاک تھی، بلکہ سچی بات تو یہ تھی کہ تابندہ کبھی کبھار ضرور سوچتی تھی کہ اگر یہ لڑکی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی ریاستیں روشنیاں دینے لگیں، لیکن جینیفر نے اپنے کسی قول یا فعل سے شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے عقائد پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا موضوع انسانیت ہوتا تھا۔ عموماً یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا کرتا تھا، تابندہ، کسی کا دکھ دور کر دینا اتنا اچھا عمل ہے کہ وہی تمہیں اس کی اہمیت بتا سکتا ہے جس کا کبھی کسی نے دکھ دور کیا ہو۔ ایسے میں کبھی فاروق اس کی انسانیت پر تقریر سن لیتا تو مخصوص کارڈار لیکن شگفتہ انداز میں کہہ دیتا، آپ تو دکھ اور خوشی پروف ہیں مس۔ جینیفر کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر جاتے،
ہمارے بہت سارے اعمال و افعال دوسروں سے مختلف ضرور ہوتے ہیں، لیکن دوسری لڑکیوں کی طرح بعض کام یکساں بھی ہوتے ہیں، جیسے کھانا بنانا، سینہ پرونا۔ کھانا پکاتے ہوئے ہمارا ہاتھ بھی جل جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آگ کھال کو چھوتی ہے تو اذیت کس نوعیت کی ہوتی ہے۔ سیتے پروتے سوئی کھپ جاتی ہے اور بیماری میں انجیکشن لگتا ہے۔ پھر ہم دکھ پروف کیسے کہے جا سکتے ہیں؟ ہم دکھ محسوس کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ دکھ صرف دھوکے اور منافقت ہی کا ریئیکشن تو نہیں ہوتے نا؟ دکھ انسانیت اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی تو اٹھا سکتا ہے۔ جینیفر بڑی خود اعتمادی سے اسے جواب دیتی، گویا آپ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ فاروق اپنے چہرے کے سامنے اخبار ہٹا کر اس کم عمر، ذہین اور بلا کی خوبصورت لڑکی کو پھر تنگ کرتا تو تابندہ پریشان ہونے لگتی۔ ہاں، ہم سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، مگر ہم احتیاط ضرور کرتے ہیں، وہ کہتی۔ تب وہ جھلا سا جاتا۔ عجیب ہی اخ لڑکی ہو جینیفر، تمہیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ تم چڑھتی کیوں نہیں؟ اگر یہ عقیدے کی وجہ سے ہے تو میں اسے غیر فطری سمجھتا ہوں۔ آئیے سسٹر مدر ٹیریسا کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں۔ تابندہ کو ایسے میں یہ بحث ختم کرنے کے لیے یہی حل سوچتا۔ میں کچھ فیل نہیں کرتی تابندہ، فاروق کو بولنے دو، وہ مسکرا دیتی۔ جس انسان میں جوش نہ ہو، مسابقت نہ ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے، اور جو انسان ہی نہ ہو وہ انسانیت کو کیسے بریف کر سکتا ہے؟ فاروق اپنی بات کے اختتام پر خود ہی ہنس دیتا۔ تابندہ کا چہرہ غصے سے تپ جاتا، مگر جینیفر اسی طرح بے تاثر رہتی۔ تب فاروق زچ ہو کر کہتا، کاش تم میری بات سمجھ سکتی۔ جینیفر اس کے دل کی بات خوب سمجھتی تھی، لیکن وہ لوگوں کی اس بھیڑ میں سے نہیں تھی جو گناہوں کے کیچڑ سے لت پت ہوتے ہیں۔ وقت تبدیلی سے عبارت ہے۔ تبدیلیاں یہ ہوئی کہ تابندہ کو ایک نئے خو اور خوشرو انسان بیاہ کر لے گیا، پورے اہتمام اور روایتوں کے ساتھ، اور اس اکثریت کا اندازہ غلط نکلا جو یہ سوچ رہی تھی کہ تابندہ کی زندگی فاروق ہی سے وابستہ ہوگی۔ مگر اکثریت نے کھوج لگایا تو معلوم ہوا کہ تابندہ کے والد کی تو یہی خواہش تھی کہ تابندہ فاروق سے وابستہ ہو جائے، لیکن فاروق نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس نے ایک مشفق اور بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ اس میں نہ تو اب نظر بدلنے کی ہمت ہے اور نہ رشتہ بدلنے کی۔ شاید تابندہ کی ماں نے بھی کچھ سوچا ہو، لیکن جب بیٹی نے بھی نیا رشتہ قائم کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے ذہن سے تمام حسرتیں جھٹک کر بیٹی کو غیروں میں بیاہ دیا۔ تابندہ کے اصرار پر جینیفر بھی آئی تھی، لیکن لوگوں کو اپنی جانب تعجب و تمسخر سے دیکھتا پا کر وہ جلد ہی چلی گئی تھی۔ تابندہ کی شادی کے بعد وہ اوپر کا راستہ بھول گئی۔ مدر ٹیریسا بھی علاج اور تیمارداری سے اچھی ہو گئی تھی، اسی لیے اب وہ یہاں کم کم ہی آتی تھی۔ ایک روز مدر ٹیریسا کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ تابندہ کی ماں کو انجائنا ٹربل ہو گئی ہے اور تابندہ بھی کئی روز سے آئی ہوئی ہے۔ تب جینیفر نے اپنے پروگرام ترتیب دیتے وقت تابندہ کے گھر جانے کا بھی خیال رکھا، اور مغرب سے پہلے وہ تابندہ کے ہاں موجود تھی۔ بہت پیار سے اس نے تابندہ کی ماں کو دلاسے دیے اور ان کی مزاج پرسی کی۔ ان کی حالت اب سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تابندہ امید سے ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ابھی ابھی ڈاکٹر کے ہاں گئی ہے، تو جینیفر نے اس خوشخبری پر مسرت کا اظہار کیا۔ فاروق ابھی گھر نہیں لوٹا تھا۔ صفائی کرنے والی عورت ادھر ادھر کام کرتی پھر رہی تھی۔ جینیفر نے کہا کہ وہ ویجیٹیبل سوپ تیار کر کے رکھ جائے گی۔ وہ کچن میں چلی آئی اور بڑی لگن سے سوپ تیار کیا۔ اگرچہ وہ گرمیوں کے ابتدائی دن تھے، پھر بھی وہ پسینے پسینے ہو گئی۔ کچن کافی تنگ تھا، کھڑکی تھی لیکن ہوا راستہ بھولی ہوئی تھی۔ وہ باورچی خانے سے نکل آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے سر سے رومال اتارا تو جوڑا لٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پنیں نکالی تو بال شانوں پر بکھر گئے۔ اس نے شیمپو کر کے نم بالوں ہی کا جوڑا بنا لیا تھا۔ بال بکھرے تو گردن پر بھاپ سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس نے بال دائیں کندھے پر ڈال کر کمر اور گردن پر ہوا لی۔ پنکھا بہت ہلکا چل رہا تھا، پھر بھی اس کے وجود میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ اسی دم مردانہ بوٹوں کی چاپ ابھری۔ اس نے جلدی سے رومال اٹھایا، تبھی فاروق اندر داخل ہوا۔ وہ بے ارادہ پلٹی تھی، مگر نظر مل گئی اور بجلیاں سی کون گئی۔ فاروق ریشم جیسے سنہری بالوں کے درمیان جینیفر کا معصوم اور تر و تازہ گلابی چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ بال عورت کے حسن کا اہم جزو ہیں۔ اس نے آج تک صرف اس کا چہرہ ہی دیکھا تھا، زلفوں کی سنہری روشنیوں کو وہ قید ہی رکھتی تھی۔ جینیفر نے گھبرا کر رومال باندھنا شروع کر دیا۔ ہیلو مس، وہ ہمیشہ اسے مس ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا، جبکہ وہ سارے زمانے کی سسٹر تھی۔ ہیلو، وہ بولی۔ تابندہ کی امی کروٹ لیے لیٹی تھیں، بانجے کی آواز پر سیدھی ہو گئی۔ آ گئے فاروق؟ تابندہ اور ریحان نہیں آئے اب تک؟ کہاں چلے گئے آپ کو تنہا چھوڑ کر؟ وہ اپنے حواس میں آ گئے۔ تابندہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ریحان ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، دل گھبراتا ہے۔ اب وہ اسے کیا بتائیں؟ بال بچوں والا بھی نہیں تھا کہ مبہم سا اشارہ کر دیتی۔ سوپ بن گیا جینیفر؟ بھوک سی لگنے لگی ہے۔ انہوں نے موضوع بدلنے کے لیے جینیفر سے پوچھا۔ جی سوپ تو بن گیا ہے، ابھی لاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں آ کر ٹرے سجانے لگی تو اسے اپنے پیچھے ایک اور وجود کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فاروق اپنے بازو لپیٹے اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ مس انسانیت، ایک بات سچ سچ بتانا، تم جو ہر ایک سے خلوص سے ملتی ہو، یہ تو بتاؤ کیا تمہارے ملنے والے جاننے والے انسانیت سے عاری ہیں؟
نہیں، میں نے یہ کب کہا، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر تمہارا اپنے آپ کو بچانا کیا معنی؟ یہ زندگی، یہ جذبات، یہ عمر دوبارہ تو نہیں ملے گی۔ تم چاہت دیتی ہو تو لینا کیوں نہیں چاہتی؟ مجھے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ وہ تھوڑا سا جھجکا۔ کہیے، برا ماننے کی پرواہ کیے بغیر۔ کیا تم زندگی بھر اپنے جذبات و احساسات کو قتل کرتی رہو گی؟ کیا تم وہ عقائد ترک نہیں کر سکتی جنہوں نے تمہیں فطری تقاضوں سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا ہے؟ عقائد کو فطرت سے قریب تر ہونا چاہیے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ تم… آپ ایک بات غور سے سن لیجئے مسٹر فاروق۔ جینیفر نے اس کی بات کاٹی۔ پہلی مرتبہ فاروق نے اس کے لہجے میں تپش محسوس کی۔ جی، فاروق نے بازو پھیلا کر دروازے کی چوکھٹ تھام لی۔ میں نے کبھی آپ کے سامنے مذہب کو موضوع بحث نہیں بنایا، حالانکہ میں مشنری سے بھی منسلک ہوں، لیکن میں ہر اس موضوع سے بچتی ہوں جس میں کسی کی دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو۔ لیکن میں نے مذہب کو نہیں، تمہیں موضوع بنایا ہے۔ جائزہ لینا سیکھو، گہرائی میں اترو۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہو گیا۔ تم انسانیت کی پرستار بنتی ہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، ایسا انسان جس کا دل تمہارے لیے… جینیفر کا نازک سا وجود کام کر رہ گیا۔ آپ میرے بارے میں فکر نہ کریں، جینیفر نے دوبارہ قطع کلامی کی۔ راستہ چھوڑیے۔ وہ ٹرے تھامے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ فاروق دروازے سے ہٹ گیا۔ وہ چلی گئی، بات وہیں کی وہیں تھی۔ کس قدر گمراہ، بے باک اور احمق انسان ہے یہ، جینیفر نے اپارٹمنٹ سے باہر نکلتے اور سینے پر کراس بناتے ہوئے سوچا تھا، اور خدا سے اس کے لیے نیکی کی توفیق چاہی تھی۔ جب وہ مدر ٹیریسا کے دروازے کے سامنے کھڑی کال بیل کا بٹن پش کر رہی تھی تو فاروق اوپر بالکنی میں کھڑا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ پھر جینیفر کی مصروفیات اس قدر بڑھ گئی کہ مہینوں تابندہ اس کی ماں اور مدر ٹیریسا سے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ لیکن ایک روز تابندہ کی جانب سے ایک کارڈ موصول ہوا۔ کارڈ پر جعلی حروف میں شادی مبارک لکھا ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ تابندہ کو علم ہے وہ تقریبات اٹینڈ نہیں کرتی، پھر اس نے یہ کس کی شادی پر بلوا دیا ہے؟ اس نے بڑے تذبذب میں کارڈ کھولا تو نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، حالانکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ یہ فاروق کی شادی کا کارڈ تھا۔ وہ 6 جون کو مکمل ہو رہا تھا۔ اس کے نصف بہتر کا نام ساجدہ تھا۔ جینیفر نے زندگی میں صرف تابندہ کی شادی میں شرکت کی تھی، اور وہ بھی ذرا دیر کو، کہ اسے اس نازک سی لڑکی کا پاس تھا، مگر اس کے اس اقدام کو سمیزی میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ شاید فادر پال کو بھی بھنک پڑ گئی تھی، تبھی تو ملاقات پر انہوں نے اسے بغور دیکھ کر پوچھا تھا کہ آیا اسے اپنی زندگی کا مشن اچھی طرح یاد ہے یا نہیں، اور پھر انہوں نے بائبل کی چند آیات پڑھ کر اس کا ایمان تازہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اگرچہ وہ کھلے نہیں تھے مگر وہ نادان نہیں تھے، بلکہ اسے شرم محسوس ہوئی تھی کہ اس کے متعلقین کو اس کے ایمان کی مضبوطی پر گمان ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ حد درجہ محتاط ہو گئی تھی۔ جانے کتنی شادیاں ہوتی ہیں روز اس شہر میں، ہم دعا کر کے خوش ہونے والوں میں سے ہیں۔ تابندہ، وہ مسکرا دی۔ اس کے خیالوں میں وہ گمراہ انسان اب بھی موجود تھا، جو اس کے وجود میں بچھو کے سے ڈنگ اتار دیتا تھا۔ ڈھیلے ڈالے شلوار قمیض میں ملبوس، بلا کا بے نیاز اور خود اعتماد، مقابل کے مضبوط جذبوں کی دیوار پر ہتھوڑے برسا کر انہیں زمین بوس کرنے والا، طنز سے مسکرانے والا، کم علم اور گناہ گار۔ جینیفر نے سینے پر کراس بنا کر کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ جینیفر اپنے مشن کے مطابق انسانیت کی خدمت میں مصروف تھی۔ 3 سال کا عرصہ تیزی سے گزر گیا تھا، اب اس کا اس طرف پاؤں ہی نہیں اٹھتا تھا۔ کبھی مدر ٹیریسا کی حالت بگڑتی اور ان کا فون آ جاتا تو وہ اپنی سسٹر ماریا کو وہاں بھیج دیتی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی یہ اس کو بھی خبر نہیں تھی، البتہ وہ فون پر تابندہ کی امی کی خیریت معلوم کر لیتی۔ عموماً ایسا ہوتا کہ وہ فون کرتی تو دوسری طرف سے فاروق کی آواز ابھرتی اور وہ فون رکھ دیتی۔ اس کا مشن کمزور نہیں پڑا تھا۔ فاروق کی کوئی بھی دلیل جینیفر پر کارگر نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ جس وجہ سے وہ دلیلیں دیتا تھا وہ وجہ بہت بھیانک تھی۔ ہیرا 10 قیرات کا ہو یا اس کی معمولی سی کنی، انسانی وجود کے اندر عمل دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس گناہگار انسان نے ہیرے ایسی بات کبھی منہ سے نہیں نکالی تھی، مگر کنی جتنے اشارے نے ہی جینیفر کا جگر پاش پاش کر دیا تھا، لہٰذا اس نے وہ راستہ ہی بلانا مناسب سمجھا تھا جہاں ایک گمراہ کھڑا تھا۔ آج جب سسٹر ماریا نے بتایا کہ مدر ٹیریسا مرض الموت میں مبتلا لگتی ہیں، کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا اور وہ اس سے بہت یاد کر رہی ہیں، تو وہ اپنے مشن کے مطابق ایک انسان کو محبت کے بول سنانے چلی آئی۔ مدر ٹیریسا کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ وہ جینیفر کو دیکھ کر رو دیں اور بتایا کہ وہ پچھلے 2 سال سے انگلستان میں مقیم اپنے بچوں کو بلا رہی ہیں۔ وہ بہلا دیتے ہیں مگر آتے نہیں ہیں۔ مدر ٹیریسا کی بوڑھی آنکھوں سے بہتے آنسو سیدھے جینیفر کے دل پر گرے۔ اس نے خود کو لعنت ملامت کی، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ گھبرا کر ادھر آنا چھوڑ دیا؟ یہ بوڑھی عورت بھی تو میرے مشن میں شامل تھی، میں نے اتنے برس اس سے محبتوں کی باتیں بھی نہیں کی، اس کے زخم دل پر ذرا سا مرہم بھی نہیں رکھا۔ مدر ٹیریسا نے اسے تلقین کی، اوپر جا کر تابندہ کی ماں سے ضرور ملو، وہ بھی کئی دائمی روک لگائے بیٹھی ہیں، اس کی بہو بھی دوسری زچگی کے دوران میں چل بسی ہے،
ओह! जेनिफर ने घबरा कर सीने पर क्रॉस बनाया और गले में पड़ी चमकती हुई सलीब को उंगलियों से थामकर चूमा। बड़ी खुद-एतमादी, जज्बा, हमदर्दी और इंसानियत से सरशार वो ऊपर आई तो अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बेधड़क अंदर चली गई। घर की अजीब बेतरतीब हालत हो रही थी। मगरिब का वक्त था। पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स ऑन थीं। एक छोटा सा बच्चा किचन के दरवाजे के सामने धरना मारे बैठा था और खूब चीख-चीख कर रो रहा था। एक बच्चा सामने वॉकर में बैठा भाई को रोता देखकर वक्फे-वक्फे से खुद भी सुर से सुर मिला देता था। माँ कितनी ज़रूरी है, बच्चों की हालत इस हकीकत की गवाह थी। ताबिंदा की अम्मी की आंखों में इसे देखकर हैरत और खुशी के तासुरात नमूदार हुए। गुड इवनिंग, जेनिफर संभल कर मुस्कुराई। खुश रहो, कहाँ रही इतने दिन? वो थके-थके अंदाज में खुद को घसीट-कर सामने बिछे तख्त तक ले गई। आओ बैठो जेनिफर, आपको पूछने आई थी। ज़्यादा देर हो जाएगी, फारूक की बीवी का सुनकर बहुत दुख हुआ। अल्लाह की मर्ज़ी। तुम थी कहाँ? ताबिंदा नहीं है यहाँ तो तुम भी हमें भूल गई। ताबिंदा कहाँ है आजकल? इसे वो पुरखुलूस लड़की एकदम शिद्दत से याद आई। शारजा में है, तरस गई हूँ इसकी सूरत को। वो आज़रदगी से बोली, बीमारी चैन नहीं लेने देती, फारूक का बसा घर उजड़ा है, इसका दुख अलहदा खा रहा है और वो तो इस शादी पर ही मुश्किल से राज़ी हुआ था। दूसरी करने को कैसे कहूँ, हिम्मत नहीं पड़ती, अपने हवास में नहीं रहता, गुस्सा करने लगा है। ज़रा इन बच्चों को देखो, कितने मासूम हैं, मगर वो रोटी की तरह धुनक कर रख देता है इन्हें। अब तुम आ गई हो ना तो समझाना इसे। आप तो अपना ईमान ख़राब ना करें ऐसी बातें करके खालाजान। फारूक न जाने कहाँ से वारिद हुआ, वही जलती सुलगती मुस्कुराहट होंठों पर सजाए। आज बरसों बाद आप आ कैसे गईं? और खाला जानिया मुझे क्या समझाएंगी जिनके नज़दीक की नज़र ख़त्म हो चुकी है। इनकी नज़र पर तो मन्नतों और नज़रों के मुहद्दब अच्छे लगे हुए हैं। सौंपे और बख्शे हुए ये बेचारे लोग तो अपने भी नहीं हैं और किसी के क्या। इतना कहकर वो यूं रुका जैसे इसे कुछ याद आ गया हो, फिर बोला, हालांकि मैंने कभी मज़हब को दरमियान में लाकर तुम्हें निशाना नहीं बनाया जेनिफर, लेकिन इतनी तो मेरी मालूमात है कि सेमेज़ी में आपके यहाँ बालिग व बाशऊर लोग अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी से दाखिल होते हैं, किसी मन्नत या नज़र के ज़रिए नहीं। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश करता रहा हूँ। इसने बड़े तकल्लुफ़ से इसे आप कहा। ताबिंदा की अम्मी हैरान परेशान नज़र आने लगी। उजड़ा उजड़ा और बिखरा बिखरा फारूक जेनिफर के सामने डटा खड़ा था और पहले से ज़्यादा बेबाक हो रहा था। जेनिफर को फिर आंच आने लगी। वो लड़की थी, कोई पत्थर तो नहीं थी। ये क्या औल फौल बकने लगे हो फारूक, इसे बैठने तो दो। ताबिंदा की अम्मी एक सीधी सादी औरत थी, इन्हें नन के मकाम का दारक नहीं था। वो इससे महज ताबिंदा की दोस्त समझती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कैसी मन्नत नज़र की बात कर रहा है फारूक? इन्होंने जेनिफर से पूछा। पता नहीं, जेनिफर की लर्जिदा आवाज़ उभरी थी। वापसी पर रात को वो काफ़ी देर तक जागती और सोचती रही, बल्कि अपने आप से जंग करती रही। इसके अंदर की लड़की कह रही थी, सारे जहान के इंसानों के खुदावंद, हम पेट के बच्चे की तकदीर का फैसला करने वाले कौन होते हैं? जेनिफर के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि तकदीरों के फैसले तो खुदावंद खुद करने वाला होता है। वो एक रिसाला उठाकर देखने लगी जिसमें नौआमूज़ कलमकारों के अफसाने छुपे हुए थे। इसे एक कहानी दिलचस्प लगी तो पढ़ने लगी। लोगों की नज़रें तो मोती की आबोताब से खैरा हो जाती हैं, लेकिन सदफ में बंद पानी के कतरे पर क्या हादसे गुजरते हैं। किस तरह मोती बनता है ये कोई नहीं जान सकता। मोती कितनी दिलमोह लेने वाली चमक रखता है, इसकी चमक भी किसी पर ये बैत नहीं खोलती कि सदफ के कैदखाने में कैसे अलाव दिखते हैं जो पानी जैसी चीज़ को पत्थर बना देते हैं। ये आबोताब तो मोती की शर्म है जिसमें अंदर गुजरने वाली क़यामतों के भेद पोशीदा होते हैं। इसकी मिसाल भी मोती जैसी थी। वो यहीं तक पढ़ पाई थी कि रुक गई। इसने रिसाला एक तरफ डाल दिया और फिर से सोचों में डूब गई। रात गहरी हो चुकी थी जब इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और कोई नंबर डायल करने लगी तो मतलूबा नंबर इंगेज था। वो वक्फे वक्फे से नंबर डायल करती रही और बिलाखिर इस नंबर से राब्ता कायम हो गया। हेलो, दूसरी तरफ से फारूक की भारी आवाज़ सुनाई दी। मैं हूँ जेनिफर। इस वक्त रिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई इंसानियत परस्त मिस जेनिफर को? फारूक ने हस्बे मामूल तंज़िया अंदाज में पूछा। नो डाउट, मैं इंसानियत परस्त हूँ और ये बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है कि चूँकि इंसानियत हर कैद हर मुहीत में आज़ाद होती है, इसलिए मैं तन्हा हूँ या किसी नज़र और मन्नत के ताने देने वाले के साथ मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ेगा जिन्हें माँ की ज़रूरत है। जेनिफर, जेनिफर तुम सच कह रही हो? फारूक ने बेचैनी से कहा। हाँ, और सुनो, मैंने अपना नाम भी सोच लिया है। क्या? फारूक ने मुसर्रत से लरजती आवाज़ में पूछा। सदफ, ये कहकर इसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।